بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے یوم عرفہ اور اس دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت۔ ناظرین، 9 ذوالحج الحرام بھی بڑی برکت والا دن ہے۔ اسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی بارش فرماتا ہے، گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس دن کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی، کیا یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی؟ تو فرمایا، تمام لوگوں کے لیے بھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یوم عرفہ میں شیطان کو بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ مفسر القرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ 9ویں ذوالحج کو گناہ گار بخشے جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی رحمت بندوں سے قریب تر ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں پر حاجیوں کی فضیلت، ان کی شرافت و کرامت ظاہر فرماتے ہیں۔ کیا فرشتوں، تم نے کہا تھا نا کہ انسان خون ریزی اور فساد کرے گا؟ تم نے اس بات پر غور نہ کیا کہ انسان اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر پردیسی بن کر پریشان حال کفن پہنے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا عرفات کے میدان میں بھی آئے گا؟ بتاؤ، ان حاجیوں نے سوائے میری رضا کے اور کیا چاہا؟ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے یہ لوگ ان میدانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ شرف نہ ملائکہ کو حاصل ہے نہ جنات کو، یہ شرف صرف ان لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ بے شک چلو عرفات چلتے ہیں، چلو عرفات چلتے ہیں، وہاں حاجی بنیں گے ہم، گناہ سے پاک ہوں گے، گناہ سے پاک ہوں گے، لوٹ کے جس دم چلیں گے ہم۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یوم عرفہ کے روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ معزز ناظرین، عرفہ کی فضیلت پانے کے اسباب کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ روزہ رکھیں، اور دوسرا حرام کاموں سے بچنا چاہیے، اور کثرت سے توحید کی گواہی دینا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگنا۔ ناظرین، جو عرفہ کے دن ملنے والی جہنم سے آزادی اور گناہوں کی مغفرت پانے کا خواہش مند ہو تو ان اسباب کا بھی خیال رکھے جن کے سبب جہنم سے آزادی اور مغفرت کی امید ہے۔ روزہ رکھنا ایک سبب عرفہ کے دن ہے، یعنی کہ عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک سبب کہ اس دن اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے بچانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو کوئی اپنے کان، آنکھ اور زبان پر قابو رکھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کثرت سے توحید کی گواہی دینا ایک سبب ہے کہ صدق دل اور اخلاص کے ساتھ کثرت سے توحید کی گواہی دینا، کیونکہ یہ دین اسلام کی اصل بنیاد ہے جسے اللہ پاک نے عرفہ کے دن کامل و اکمل فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یعنی جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی مغفرت طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ زمین میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ فرماتا ہو۔ اسی لیے ہمیں عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ کیا پتہ ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک